اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جن کی لوگ عزت نہیں کرتے، لوگ ڈپریشن دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، کام نکلواتے ہیں، مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسا راز، ایسی بات بتانے جا رہی ہوں جو دیکھ کے ابھی آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ لوگ آپ کی عزت کیوں نہیں کرتے۔ یہ زندگی کا ایک اصول ہے کہ عزت کا جو معیار ہے نا وہ محل یا جھوپڑی نہیں ہے۔ جہاں عزت نہ ملے وہاں کبھی بھی قدم نہ رکھو، چاہے وہ بادشاہ کا محل ہی کیوں نہ ہو۔ جو آپ کو ایک دفعہ عزت دے دے اس کے پاس بار بار چلے جانا، پھر چاہے وہ کسی غریب کی جھوپڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اب میں آپ لوگوں کو ان دو باتوں کا مطلب سمجھاتی ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ لیکن اس سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک کر دے، شیئر کر دے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو میرے سے جڑا رہے۔ آپ لوگ اپنی پرابلمس بتائیں، انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کروں گی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، تو اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اچھا، محل سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ بادشاہ کے محل سے مراد ہے ہر وہ جگہ، ہر وہ رشتہ، ہر وہ محفل، ہر وہ دفتر جہاں پہ آپ کی بات کاٹی جائے، جہاں آپ کو بولنے نہ دیا جائے، جہاں آپ کی عزت نہیں کی جائے، جہاں آپ کو جھڑک دیا جائے، جہاں آپ کے انسلٹ کی جائے، جہاں آپ کو کمتر سمجھا جائے، آپ کی غربت، آپ کی ذات، آپ کے لباس کی وجہ سے آپ کی عزت نفس جو ہے اسے مجروح کی جائے، طنز، حقارت یا نظر انداز کر کے آپ کو صرف مطلب کے وقت بلایا جائے، مطلب کے وقت آپ کو یاد کیا جائے۔ بادشاہ کا محل یہاں سے یہ مراد ہے۔ آپ کو وہاں پر سونے کے تھال میں بھی کھانا دے دینا تو زہر ہے وہ آپ کے لیے، لیکن جس نوالے کے ساتھ آپ کو عزت نہ دی جائے نا وہ آپ کا پیٹ تو بھر سکتا ہے لیکن آپ کی روح کو مار دیتا ہے۔ وہ آ جاتے ہیں دوسری بات کی طرف، یعنی کہ غریب کی جھوپڑی۔ غریب کی جھوپڑی سے کیا مراد ہے؟ غریب کی جھوپڑی سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ شخص، ہر وہ گھر، ہر وہ انسان دوست ہے جو آپ کے آنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، جو آپ کی بات کو توجہ سے سنے، جو آپ کو اہم سمجھے، جو آپ کو عزت دے، روکھی سوکھی پیش کرے، آپ کے سامنے محبت اور خلوص سے پیش کرے۔ ہر شخص آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی عزت کی حفاظت کرے، آپ کے خلاف بات نہیں کرے گا اور نہ ہی سنے گا۔ وہاں پر آپ کو پانے کا ایک گلاس بھی ملے نا تو یاد رکھیں آب حیا ہے وہ آپ کے لیے، کیونکہ دیکھیں عزت کا ایک لمحہ دولت کے 100 سال پہ بھاری ہوتا ہے۔ میری یہ بات یاد رکھیں گا آپ لوگ۔ رشتہ وہ نبھائیں جہاں پہ آپ کو عزت ملے، بھلے وہ خون کا رشتہ ہو، دل کا رشتہ ہو، احساس کا رشتہ ہو۔ دوستی آپ نے اس سے کرنی ہے جو آپ کے پیٹ پیچھے آپ کی برائی نہیں سن سکتا، آپ کا دفاع کر سکے، نہ کہ آپ کی عزت کی دھجیاں اڑائے۔ نوکری وہاں کریں جہاں پہ باس آپ کی سیلری نہیں، سیلف ریسپیکٹ کو بھی دیکھے۔ شادی وہاں کرنی ہے آپ نے جہاں شوہر بیوی آپ کو پارٹنر سمجھے، نہ کہ نوکر سمجھے۔ جس دن ہم نے عزت کو دولت کے اوپر ترجیح دے دی نا، اس دن ہماری آدھی ڈپریشن، آدھے ہمارے جھگڑے، آدھے ہماری اوور تھنکنگ، آدھی ہماری ٹینشنیں، یہ زندگی جو عذاب ہوتی ہے نا، جو عذابوں میں زندگیاں گزار رہی ہیں میری پیاری بہنیں، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں عزت نہ ملے وہاں قدم نہیں رکھنا ہے، پھر چاہے وہ بھلے وہ کتنا بھی خوبصورت گھر کی نہ ہو۔ جب اندر کے دوگلے لوگ ہی آپ کو عزت نہ دیں تو پھر ایسے لوگوں سے رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہی ایسے لوگوں کے گھر جانا چاہیے۔ اچھا، تو اب ایک اور بات میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے تو سبھی جانتے، ٹھیک ہے نا، یہ تو حقیقت ہے۔ لیکن جس گھر میں ایک بہو کو یا پھر کسی بھی شخص کو اتنا زیادہ ڈپریشن دیا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کو مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے، وہ کہیں نہ اپنے اندر اپنے آپ کو نا مینٹلی سمجھنے لگ جاتی ہے، اس کے اندر نا ایسی پرابلمس آنی شروع ہو جاتی ہیں جس سے اس کی ہیلتھ کے ساتھ ساتھ نا اس کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت نا اسٹرانگ نہیں ہے، کیونکہ ایک عورت نے اپنے آپ کو نا بنایا ہوا ہی کمزور ہے۔ اچھا، میری یہ بات سنیں کہ جب گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے نا، جب یہ ایک ہوتا ہے نا کہ سارے کے سارے لوگ ایک شخص کے اوپر برس جاتے ہیں، اگر اس نے حق کی بات کر دی ہے تو سب لوگوں کے سامنے وہ شخص برا ہو گیا، اس کو اس طریقے سے جو ہے نا دیکھا جاتا ہے کہ یہ زبان دراز ہے۔ اگر اس نے حق کی بات کی ہے نا اس کو زبان دراز کہا جائے گا، یہ نہیں سوچیں گے کہ اس نے بات بالکل ٹھیک کری ہے، اس کی اونچی آواز کو دیکھا جائے گا، اس کی بات کو دیکھا نہیں جائے گا،
سامنے والے کی ذاتی کو دیکھا نہیں جاتا. اکثر یہ بہوؤں کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ بھلے وہ اپنی بیچاری غلطی اپنی بتا رہی ہو, اپنا ڈیفینڈ کر رہی ہو, اپنے آپ کو صفائی دے رہی ہو اپنے آپ کی کہ میں نے یہ چیز نہیں کری ہے, یا پھر اگر ساس نے کسی سامنے والے شخص نے اس کو ذلیل کرا ہے کسی بھی طریقے سے, یا اس کے گھر والوں کو کچھ کہہ دیا ہے اور سامنے سے اگر اس کا وہ جواب بھی دیتی نا کہ بھئی ایسے نہیں, ایسے آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں, تو سارے کے سارے لوگ آ جاتے ہیں یہ بولنے کے لیے کہ آپ غلط بول رہی ہو, یہاں آپ کو اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی, آپ کو اس ٹون میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی. سامنے والا شخص یہ نہیں دیکھ رہا کہ سامنے والے انسان نے کتنی کم ظرف والی بات کری ہے. یہ اکثر دیکھا گیا ہے. اچھا, میں اس بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ اگر کبھی بھی ایسے گھروں میں یہ چیز پیدا ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے. میں آپ لوگوں سے یہ بات بولی ہوں, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا. یاد رکھنا میری بات, سچا انسان نا کبھی بھی مایوسی نہیں کھاتا. اگر آپ سچے ہیں آپ نے اپنی بات پہ اٹل رہنا ہے, بھلے آپ کے خلاف پوری دنیا ہو جائے, بھلے آپ کے خلاف پورا خاندان ہو جائے, لیکن اپنی زبان میں آپ نے وہی رکھنا ہے. آپ نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کرنا ہے کہ مجھے اپنا رشتہ بچانا ہے, مجھے جو ہے وہ میرے یہ معاملات خراب ہو جائیں گے, میرے لیے بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. ہوتا ہے نا کہ اس چیز بھی ہم لوگ اکثر کمپرومائز کر کے نا اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر کے نا سامنے والے کو بول دیتے, کیونکہ ہمیں بڑے مطلب ہوتے ہیں, ہمیں مجبوریاں ہوتی ہیں کہ اگر یہاں سے بھی گئے تو کہاں جائیں گے. تو ہم نا اپنی بات کو بول دیتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ صحیح ہو, ہم غلط ہیں, یا اپنی بات بھی کاٹ دیتے ہیں, ہم خود کاٹ دیتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا اکثر. لیکن بے شک یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ انسان حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے, ٹھیک ہے, یہ بات کہیں نہ کسی حد تک ٹھیک ہے. لیکن جہاں بات آپ کی سیلف ریسپیکٹ پہ آ جائے نا, جہاں آپ پورے خاندان میں صرف آپ کو برائی کے سوا کچھ نہیں مل رہا ہے, آپ ایک ولن بن چکی ہیں, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایسی ہو ہی نہیں, آپ کو صرف برا کرایا جا رہا ہے, تو وہاں پر آپ نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے. اپنی بات اوپر رکھنی ہے, جو بات آپ کی بولی ہے وہی بات آپ نے بولنی ہے. اپنی بات آپ نے کبھی بھی کسی کے سامنے چینج نہیں کرنی ہے. دیکھیں, یقین مانے اس طرح سے کرنے سے نا آپ کو اللہ پاک اتنی طاقت دے دے گا, سامنے والا خود ہی ذلیل ہو کے رہ جائے گا. آپ ایسی طاقت آپ کے اندر آ جائے گی, اللہ پاک خود آپ کے فیصلے سارے سیدھے کرتا چلا جائے گا, صرف ایک سچ کی وجہ سے اور ایک ذاتی کی وجہ سے کہ انسان اپنے حق کے لیے لڑ سکتا ہے, اپنے حق کی بات کر سکتا ہے. اور یہ جو ڈپریشن لوگ دیتے ہیں نا, ذہنی دباؤ, ذہنی ٹینشن, کہ کام کی ٹینشن, گھر کے کام کی ٹینشن, مینٹلی طور پہ بالکل ڈسٹرب ہو جانا کہ مجھے تو ہر حال میں کام کرنا ہے, یہ چیز آپ نے اپنے اندر سے ختم کر دو. آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ دیکھیں, نہ تو آپ کا کوئی رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی مار سکتا ہے. جب تک موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے وعدہ کرا کہ وہ رزق خود پہنچائے گا, کہیں سے بھی پہنچائے, آپ کو اس بات کی بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے. انسانوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمیشہ اپنے حق کے لیے خود لڑو, اپنے آپ کو چینج کرو, اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرو. ایک اکیلی آپ بھاری ہونی چاہیے سب پہ. اگر سب کے سب آپ کے خلاف ہے نا تو آپ اکیلی لڑو, کیونکہ دیکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہے. لوگ نا اکثر یہ چیز بول جاتے ہیں کہ دیواروں کے تو کان ہے, دیواروں کے تو کان ہے, اگر یہ بات کریں گے تو دیواریں سن لیں گی, کہاوت ہے نا, کہا جاتا ہے. لیکن کبھی کوئی یہ نہیں بولتا کہ ہم لوگ ضابطی کریں گے, ہم لوگ غلط کریں گے. فرشتے کے پاس قلم ہوتا ہے, وہ سب لکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے حشر میں نا, اللہ کے ہاں نا, آپ کو ان سب چیزوں کا جواب دینا ہوگا. بے شک آپ سب کے سامنے جھوٹ بول دو, بے شک آپ سب کے سامنے اپنی بات اوپر رکھ لو, اللہ تعالیٰ کے ہاں نا آپ جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے. اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا سب کچھ, کون صحیح ہے کون غلط ہے, اللہ پاک کو سب کچھ پتا ہے. تو ہمیشہ نا ایک عورت کو نا اپنے آپ کو نا کانفیڈنس والا بنانا چاہیے, اپنی عزت بنانی چاہیے, اور اپنا معیار اس طرح سے بنائے کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص آپ سے جو ہے نا اونچی آواز میں بات نہ کرے, آپ کی انسلٹ نہ کرے, آپ کو کمتر نہ دکھائے, اور ہمیشہ آپ پہ کبھی کوئی الزام بھی نہ لگا سکے. جب آپ اس کو پتا چل جائے گا نا کہ بھئی یہ تو کوئی بات سننا پسند نہیں کرتی, غلط بات اس سے برداشت نہیں ہوتی, ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتی ہے, تو یقین مانے آپ کی بات کو ہمیشہ اوپر بھی رکھا جائے گا, اور آپ کو ایک سچائی والی عورت سمجھا جائے گا کہ ہاں بھائی یہ سچ بولتی ہے, اس کی بات پہ یقین کرو. جب آپ جھوٹ کا سہارا لے کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو گی نا, تو یاد رکھیں جھوٹ تو پھر جھوٹ ہے, کسی بھی حد تک جھوٹ تو جھوٹ ہی رہتا ہے. کسی بھی طریقے سے جو نا وہ آپ کا جھوٹ نا جھوٹ میں ہی بدل جائے گا. اور سچا انسان نا بھلے کتنا بھی ٹائم ہو جائے وہ سامنے آ ہی جاتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے.
اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ انسان کو بنانا چاہیے کہ سامنے والے کی ہمت نہ ہو کہ وہ آپ کو ڈپریشن دے، آپ کو مینٹلی ٹارچر کرے۔ اپنی زندگی میں سکون آپ نے خود لے کر آنا ہے، لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا ہے۔ آپ ڈپریشن لیں گی، آپ بیمار پڑیں گی، لوگوں کا تو کام یہ کہ وہ آپ کو ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ میری بات یاد رکھیں گا، لوگ ہمیشہ آپ کو کمتر دکھائیں گے، لوگ آپ کو مینٹلی ٹارچر کریں گے، آپ کو پریشان کریں گے، وہ آپ کو اس طرح کی عورت بنا دیں گے۔ خاص طور پہ ایک بہو کو وہ اس طرح کی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں بننا ہے، آپ نے اس کا الٹ کرنا ہے۔ بھلے آپ پورے خاندان میں بری کیوں نہ ہو جاؤ، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ سب کی زبان کے اوپر آپ کی تعریف ہوگی۔ جب آپ ایک اپنے آپ کو چینج کر کے دکھائیں گی نا، آپ اپنے آپ کو اس طرح کی بنائیں گی کہ لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ ایک کانفیڈنس عورت جس کو بولنے کا سلیقہ آتا ہے، جس کو بات اپنی اوپر رکھنی آتی ہے، جس کو لوگوں کو سمجھانا آتا ہے کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، جس کو سچ بولنا آتا ہے۔ جھوٹا انسان، چغل خوری والا انسان، غیبت کرنے والا انسان، ادھر کی بات ادھر کرنے والا انسان پورے خاندان میں صرف برا ہی ہوتا ہے اور اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جب اپنے آپ کو آپ کانفیڈنس اور ایک ہوشیار عورت بنائیں گی نا، لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے، آپ کو سمجھیں گے، آپ کی بات اوپر رکھیں گے، آپ کی ویلیو سمجھیں گے، وہ کہ آپ کی کتنی ویلیو ہے، آپ کو عزت دیں گے۔ بھلے سے کسی بھی آپ امیر گھر میں کیوں نہ چلی جائیں، آپ کو وہاں بھی عزت ملی جائے گی، کیونکہ وہ آپ کا معیار دیکھیں گے، آپ کی ویلیو دیکھیں گے، آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے بنایا ہوا ہے۔ ایک عورت کے ہاتھ میں خود ہوتا ہے اپنے آپ کو چینج کرنا، اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو ایسی عورت بنانا کہ لوگ آپ کو کبھی بھی ٹارچر نہ کر سکیں، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے آپ کو وہ کام نہ کرنا پڑے۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں۔ ہو کے اوپر نا کام کا لوڈ بھی اتنا زیادہ ڈال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ذہنی مریض بن جاتی ہے، اس کو ایک نا ڈر لگا رہتا ہے کہ ابھی مجھے یہ کام کرنا ہے، ابھی مجھے وہ کام کرنا ہے، اگر میں نے اس کام میں غلطی کر دی تو مجھے ابھی آ کے وہاں سے سننے کو ملے گا، اگر میں نے یہاں سے کچھ غلط کر دیا تو ابھی آ کے مجھے کوئی بولے گا تم نے یہ کام صحیح نہیں کیا۔ ہر چیز پرفیکٹ کرنے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو ہی کھو دیتی ہے، صرف اور صرف اس ڈر کے ساتھ کہ اسے کوئی کچھ بول نہ دے، اسے کوئی ڈانٹ نہ دے، اسے کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرے، اسے گھر سے نہ نکال دیا جائے۔ جو میری پیاری سی بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں، میری آواز سن رہی ہیں، ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ بھی ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، ایک بہو ہیں، تو دیکھیں آج سے آپ لوگوں کو اس بات کا عمل لازمی کرنا ہے، اپنی عزت آپ نے خود بنوانی ہے، اور ایسی جگہ پہ آپ نے کبھی بھی نہیں جانا جہاں پر آپ کو سمجھا نہیں جائے، جہاں پر آپ کی بات کی عزت نہ ہو، جہاں پر آپ کی موجودگی کا مذاق اڑایا جائے، جہاں پہ آپ کو کمتر سمجھا جائے۔ کبھی بھی آپ نے ایسی جگہ پہ قدم بھی نہیں رکھنا ہے، بھلے آپ کو کتنے بھی اس طرح سے وہ بلا کے انسلٹ کریں۔ اکثر لوگ نا اپنی تقریب میں یا پھر محفل میں بلاتے بھی اس وجہ سے، انوائٹ بھی اسی وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ اس کو انسلٹ کر سکیں، اس کو بے عزت کر سکیں، کسی چیز کا بدلہ لے سکیں، یہ بھی بڑا دیکھا گیا ہے۔ تو دیکھیں آپ اپنی دوست خود بنیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کو میری ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کا موقع ملا ہے نا تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا، اور کون میری بات سے ایگری کرتے ہیں یہ بھی مجھے آپ کو کمنٹ میں بتانا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔